میں نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور تنگی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ بس رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا راہ راست پر گامزن رہو، یعنی سیدھے راستے پر چلو اور میانہ روی اختیار کرو۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معصوم بلکہ سید المعصومین ہو کر بھی، اور جبریل امین علیہ السلام بھی معصوم اور معصوم فرشتوں کے آقا ہونے کے باوجود عذاب جہنم کا تذکرہ چھیڑنے پر خوب خوف رب باری سے گریہ و زاری کر رہے ہیں۔ اور ایک ہم ہیں کہ گناہ پر گناہ کیے جائیں مگر جہنم کا ہولناک تذکرہ سن کر اب دل لرزے، نہ ہمارا کلیجہ کہاں پہ اور نہ ہی پل کے بھیگے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، عذاب جہنم کی خوفناک باتیں سن کر بھی نہ ہمیں پشیمانی آئے، نہ پریشانی، نہ خجالت، نہ ندامت۔ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، مجھے رونا بھی تو آتا نہیں، ہائے ندامت سے، ہائے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ الدین کی حالت یہ ہوتی کہ جہنم کا تذکرہ سن کر یا جہنم کے عذابات کے بیان پر مشتمل قرآنی آیات سن کر بے ہوش ہو جاتے، بلکہ بعضوں کی تو روحیں پرواز کر جاتی۔ چنانچہ حضرت سیدنا منصور بن امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں سفر حج کے دوران کوفے کی ایک گلی میں ٹھہرا ہوا تھا، اندھیری رات میں کسی ضرورت سے نکلا، ایک گھر سے رقت انگیز مناجات کی کچھ اس طرح آواز سنی، اے میرے پروردگار، تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، میں نے اپنی معصیت میں تیری مخالفت کا ارادہ نہیں کیا، میں نے گناہوں میں تیری مخالفت کا ارادہ نہیں کیا تھا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ گناہ کرتے وقت تجھ سے ناواقف بھی نہ تھا، بس مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا بولا، اور مجھ پر تیری دھیل دینے والی پردہ پوشی نے مجھے گناہ پر دلیر کر دیا، اور میری بدبختی نے گناہ پر میری مدد کی، اور میں اپنی نادانی کے سبب نافرمانی میں مبتلا ہو گیا۔ اب میں تیرے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ تو میرا عذر قبول فرمائے گا، اب اگر تو نے میری معذرت قبول نہ کی اور مجھ پر رحم نہ فرمایا، ہائے عذاب، ہائے عذاب میں میرے غم کی درازی۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں نے پارہ 28 سورہ تحریم کی 6 آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اس پر سخت کرے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد میں نے ایک شدید چیخنے اور دھڑام سے گرنے کی آواز سنی، اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی اور کسی قسم کی ہل جل کی آواز محسوس نہ ہوئی۔ پھر اپنا کام نپٹا کر اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا۔ جب میں صبح اس طرف گیا تو لوگ تعزیت کے لیے جمع تھے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اسی دوران ایک ضعیف بڑھیا دیکھی جو رو رو کر کہہ رہی تھی، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کے
قاتل کو جزائے خیر نہ دے، اسے میرے بیٹے کو عذاب الہی کیا کہ بیان پر مشتمل آیت کریمہ تلاوت کی، جس کی تاب نہ لا کر وہ خوف خدا کے سبب گرا اور فوت ہو گیا۔ حضرت منصور بن امامہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے اس رات میرے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو مجھ سے کہہ رہا تھا میں وہی ہوں جس نے آپ کی زبانی سورہ تحریم کی 6 آیت کریمہ کی تلاوت سن کر خوف خدا کے سبب دم توڑا۔ میں نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وہ کیا جو شہداء بدر کے ساتھ کیا۔ میں نے پوچھا یہ کیسے؟ اس نے کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافروں کی تلوار سے شہید کیا اور مجھے اپنی عشق کی تلوار سے، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ مولا، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی عبرت نشان ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر جنت کی طرف بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ جنت اور اہل جنت کے لیے میری تیار کردہ نعمت ہے، دیکھ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو واپس آ کر عرض کی مجھے تیری عزت و جلال کی قسم جو کوئی اس کے متعلق سنے گا ضرور اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ تو اسے نفس پر گرا گزرنے والی باتوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا دوبارہ جاؤ۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے واپس آ کر عرض کی تیری عزت و جلال کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اب کوئی بھی اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو جہنم کی طرف بھیج کر ارشاد فرمایا دوزخ اور اہل دوزخ کے لیے میرا تیار کردہ عذاب دے۔ جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دیکھا تو عرض کی مجھے تیری عزت و جلال کی قسم کوئی شخص اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ تو اسے نفسانی خواہشات سے گھیر دیا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا دوبارہ جا کر دیکھ۔ دوبارہ گئے اور لوٹ کر عرض کی تیری عزت و جلال کی قسم مجھے خوف ہے کہ سبھی اس میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر جہنم کو 1000 سال جلایا گیا یہاں تک کہ سفید ہو گئی۔ پھر 1000 سال جلایا گیا تو سرخ ہو گئی۔ پھر 1000 سال جلایا گیا حتیٰ کہ سیاہ ہو گئی۔ اب یہ تاریک رات کی طرح سیاہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانی عبرت نشان ہے دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 درجے کم ہے، اور اگر اس کو 2 مرتبہ سمندر میں نہ ڈالا گیا ہوتا تو تم اس سے کچھ بھی نفع نہ اٹھا سکتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور 2 جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک گرجدار آواز سنی تو ہم سے استفسار فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیسی تھی؟ ہم نے عرض کی اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک پتھر تھا جس کو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور اب تک اس میں گر رہا تھا یہاں تک کہ اب اس کی تہ میں پہنچ گیا۔ 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا اور اب جا کر یہ جہنم کی تہ میں پہنچا۔
کیا بنے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، گناہوں کے سبب جہنم میں ڈال دیے گئے، بنے گا کیا؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اہل دوزخ کو دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا تو جہنم ان سے سختی سے پیش آئے گی اور ان پر ایسی بھڑکے گی کہ کسی ہڈی پر گوشت نہ رہنے دے گی، یہاں تک کہ کونچوں تک جا پہنچے گی۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کیا تم میں اس کی طاقت ہے؟ کیا تم جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہو؟ اے لوگوں، اللہ کی اطاعت تمہارے لیے اس سے بہت آسان ہے، لہذا تم اس کی اطاعت کرو۔ ہم فرما برداری سے بھاگ گئے، اطاعت سے دور ہٹ گئے، ہم جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ہم بھول رہے ہیں کہ اگر اللہ ناراض ہوا اور ہمیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا تو ہمارا بنے گا کیا؟ ہم موت کو بھول گئے، ہم قبر کو بھول گئے، ہم جہنم کی وحشت کو بھول گئے، ہم جہنم کی دہشت کو بھول گئے، جہنم کی آگ کو بھول کر بیٹھے ہیں، ہم قبر کو بھول کر بیٹھے ہیں، ہم بہت کچھ بھول کر بیٹھے ہیں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نافرمانی پر اترے ہوئے ہیں، ہم نے نافرمانی کے انجام پر کبھی غور نہیں کیا۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے میں نے ایک رات قبر اور موت کے متعلق خوب غور کیا تو اسی رات میں نے خواب دیکھا کہ گویا میں قبرستان میں ہوں، مردے اپنی قبروں میں اس حال میں ہیں کہ ان کے بستر بچھے ہوئے ہیں اور ان کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ فرما بردار ہیں جو قیامت تک اللہ کے خاص فضل و کرم میں رہیں گے۔ میں نے پوچھا نافرمان کہاں ہیں؟ تو بتایا گیا زمین نے انہیں دہشت کی تاریکیوں میں دھسا دیا، اب نہ تو وہ دیکھ سکتے ہیں نہ ہی دکھائے جائیں گے۔ نیک اور بدکار دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کے لیے دنیا قید خانہ اور قبر آزادی ہے، دوسرے کے لیے دنیا آزادی اور قبر قید خانہ ہے۔ انہوں نے دنیا میں خود کو تھکا کر وصال کی حلاوت اور وجدان کی راحت پائی ہے، کانوں کو ناپسندیدہ باتوں سے بند کر کے نظریں جھکاتے ہوئے جمال خدا بندی کا مشاہدہ کیا اور محبت الہی کا جام پی کر مدہوش ہو گئے۔ ہم بہت زیادہ نافرمانی میں مبتلا ہو کر ان تمام تر مدنی پھولوں کو، ان تمام تر باتوں کو، قبر و حشر کی باتوں کو، جہنم کی ہولناکیوں کو میٹھے اسلامی بھائیوں بھول کر بیٹھے ہیں۔ ہم یہ بات بھول کر بیٹھے ہیں کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ ہم بھول گئے کہ موت کے وقت ہمارا کیا بنے گا، ہم بھول گئے۔ قبر کے سوال جواب نہ دے سکے تو ہمارا کیا بنے گا، میٹھے اسلامی بھائی ہم بھول گئے۔ ہم نافرمانی پر نافرمانی کیے چلے جا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، غور سے سوچئے کہ جسے اس قدر جہنم کی ہولناکیاں بتائی جائیں، جسے اس قدر جہنم کا عذاب بیان کیا جائے، جسے اس قدر موت اور قبر کی وحشتوں کا بیان کیا جائے، ڈرانے کا بیان کیا جائے، کیا وہ گناہ کی طرف جائے گا؟ اس کے اندر نیکی کی رغبت اور نیکی کی محبت پیدا نہیں ہوگی۔ وہ اس بات کی کوشش نہیں کرے گا کہ میں آنے والی جو تکلیفیں ہیں، آنے والی جو پریشانیاں ہیں، آنے والی جو مصیبتیں ہیں، میں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں۔ ایک وقت آئے گا کہ میرا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہوگا، جس کو سکرات موت کہتے ہیں، نزعہ کا عالم کہتے ہیں، وہ وقت بھی تو آئے گا۔ آپ کو پتا ہے وہ کیسا عجیب وقت ہوتا ہے؟ ہم تو دنیا کی مستی میں مست ہیں، کام کاج، کاروبار، آمدنی، روزگار، پروفیشن، دنیا، گھر، مکان، دولت، عزت، شہرت، منصب، ایسا لگتا ہے جیسے قبر، موت، نزاع، سکرات، روح کا قبض ہونا، غسل میت پر کیا گزرے گی، ہم اس پر
جب میری روح نکل جائے گی تو کیا ہوگا؟ مجھے اکیلا قبر میں ڈال کے چلو گے تو کیا ہوگا؟ قبر میں کتنا عرصہ میں رہوں گا؟ نہ جانے قبر میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے؟ پھر جب قیامت قائم ہوگی اور مجھے اٹھایا جائے گا تو نہ جانے میں نیکوکاروں کے ساتھ چل رہا ہوں گا یا میں گناہ گاروں کے ساتھ چل رہا ہوں گا، میں رحمت الہی کے سائے میں ہوں گا یا مجھے جہنم کی آگ گھسیٹ کر محشر کی طرف لے کے جائے گی، میں مجرموں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا یا میں نیکوکاروں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، مجھے اللہ کی رحمت میرے حصے میں آئے گی یا اللہ کی غضب کا شکار ہو جاؤں گا، نہ جانے میرا کیا بنے گا؟ میزان عمل پر میرا کیا بنے گا؟ پل صراط پر میرا کیا بنے گا؟ میں پل صراط پار کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا؟ میں پل صراط کے کنارے پر کھڑا جب دیکھ رہا ہوں گا کہ بڑے بڑے آنکھیں پکڑ پکڑ کے گناہ گاروں کو جہنم کی آگ میں گرا رہے ہوں گے، اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی جب مجھے پل صراط پر پاؤں رکھنا پڑے گا، اس وقت میری کیفیت کیا ہوگی؟ کیا ہم بھول گئے؟ سب بھول کر بیٹھے ہم، کچھ بھی یاد نہ رہا۔ اس قدر دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت، دولت کی محبت، دولت کی چاہت، گناہوں کی لذت، فلموں کی لذت، گانوں کی لذت، غیبت کی لذت، چغلی کی لذت، فلموں ڈراموں کی لذت، بدنگاہی کی لذت، جوئے کی لذت، بدکاری کی لذت، گناہوں کی لذت اس قدر غالب ہو گئی کہ جہنم اور قبر کی تکلیفوں کو بھول گئے، مزار کی تکلیفوں کو بھول گئے، سکرات کی تکلیفوں کو بھول گئے، روح نکلنے کی تکلیفوں کو بھول گئے، گناہ گاروں کے ساتھ جو سلوک ہونا ہے اس سلوک کو بھول کر بیٹھے ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم فلمیں دیکھتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم شرابیں پیتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بدکاریاں کرتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنی نگاہوں کو حرام سے بھر رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ذرا سوچو کیا ہو گیا ہے؟ عذاب قبر سے مرتے نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ عذاب جہنم سے مرتے نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ روح کا سونے کی تکلیف سے مرتے نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ذرا سوچو ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کون سی دنیا کی محبت کا انجیکشن لگ گیا ہے جو ہمارا بدن سن ہو گیا ہے، ہمارے جذبات سن ہو گئے، ہمارے احساسات سن ہو گئے، ہم سن کر بھی نہیں سن رہے، ہم سمجھ کر بھی نہیں سمجھ رہے، ہم دیکھ کر بھی نہیں دیکھ رہے، ہم کسی صورت ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، ہم بدلنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ بے باکی کیسی، یہ جرأت کیسی، یہ ہمت کیسی ہے؟ یہ ہمت نہیں ہے، یہ حماقت ہے، حماقت ہے، یہ حماقت ہے، یہ ہمت نہیں ہے۔ ایک موت کا جھٹکا ساری ہمت کو بلیا بیچ کر کے رکھ دے گا، ایک موت کا جھٹکا پڑے گا نا۔ وہ سورہ ملک الموت علیہ السلام کی جو گناہ گاروں کی روح قبض کرتے وقت آپ جس صورت میں آتے ہیں، ارے وہ صورت دیکھ کے تو ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ اس قبر کا حال کہ جس کے بیان سن کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جنتی صحابی ہیں، ظلم رحم ہیں، آقا کی دو شہزادیاں جن کے نکاح میں رہی، جن کے بارے میں آقا فرماتے عثمان اب جو عمل کرے اس کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کا حال سن کر روتے ہیں۔ ہم نہیں روتے، ہمارے اندر ہلچل پیدا نہیں ہوتی، ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، ہمیں پسینے نہیں چھوٹتے، ہماری آنکھیں نہیں بہتی، دل نہیں لرزتا، خوف خدا کی کیفیت کا اظہار نہیں ہوتا، ہم لرزتے نہیں ہیں، ہم سہرتے نہیں ہیں، ہم جھجکتے نہیں ہیں، ہمیں ندامت بھی نہیں ہوتی۔ واقعی اگر اللہ ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب روٹ گئے اور خدا نہ خاصا ایمان ہی برباد ہو گیا تو کیا بنے گا؟ کبھی سوچا ایمان برباد ہو گیا تو کیا بنے گا؟ اگر موت کے وقت ایمان سلب ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟
کلمہ زبان پر بھاری پڑ گئے تو میرا کیا بنے گا؟ میری قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی تو کیا بنے گا؟ مجھ پر سانپ بچھو اور زہر اگر قبر میں مسلط کر دیے گئے تو میرا کیا بنے گا؟ میرے کمرے میں چوہا آ جائے تو میری حالت خراب ہو جاتی ہے، مجھے دیوار پر چپکلی نظر آ جائے تو مجھے نیند نہیں آتی، اگر قبر میں میرے سانپ اور بچھو آ گئے تو میں کہاں بھاگوں گا؟ میں تو مر چکا ہوں، میرے روح نکل چکی ہے، میں حرکت نہیں کر سکتا، وقت نظر آ رہا ہے، عقل میری سلامت ہے، کوئی کیڑا میرے گال میں گھس رہا ہے تو کوئی کیڑا میرے ناک میں گھس رہا ہوگا، کوئی کیڑا میرے کان میں گھس رہا ہوگا تو کوئی کیڑا میرے ہونٹوں کو کھا رہا ہوگا، آہستہ آہستہ میرا جسم قبر میں گل رہا ہوگا، آئے میں کچھ نہیں کر سکتا، آئے میرے اعمال، آخر ہمیں قبر کی یہ وحشتناک باتیں کیوں نہیں کر پاتی جو کہ ابھی ہماری روح قبض نہیں ہوئی، ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، ابھی سانسیں آ رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، رحمت الہی پکارتی ہے، آجا میرے بندے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، گناہوں سے باز آ جا، نافرمانی سے باز آ جا، سچی توبہ کر لے، تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، تجھے معاف کر دیا جائے گا، آ جا، آ جاؤ میرے رب کے بندو، آ جاؤ، آ جاؤ، اللہ تم پر رحم کرے، اللہ ہم سب پر رحم کرے، اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ہم سے نہ سردی برداشت ہوتی ہے نہ گرمی برداشت ہوتی ہے، لال دیکھ سے ہم ڈرتے ہیں، کیڑے مکوڑوں سے ہم ڈرتے ہیں، مچھر کا ڈنگ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، قبر میں سانپ بچھو کے ڈنگ کیسے برداشت کریں گے؟ گھر میں چولہا جلاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، گرم پتیلی پکڑتے ہوئے ڈر لگتا ہے، شاور میں گرم پانی تیز آ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے، جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ جہنم کا کھولتا پانی کیسے برداشت ہوگا؟ جہنمیوں کا پینا پڑ گیا تو کیا بنے گا؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر جہنم کی آگ کی جوتی پہنا دی گئی تو کیا بنے گا؟ ایک کڑے پہننے والوں، الٹی سیدھی دھات، چاہے چاندی ہو، سونا ہو، دھات کوئی بھی ہو، یہ میٹل کی چیزیں جو کڑا کی صورت میں، بریسلیٹ کی صورت میں، انگوٹھیوں کی صورت میں، جو ناجائز انگوٹھی ہے اس کی صورت میں گلے میں چیلے چلاتے ہو، ذرا سوچو اگر یہ آگ کے انگارے بنا دیے گئے تو کہاں بھاگو گے؟ اے داڑھی منڈانے والوں ذرا سوچو اگر تمہارے داڑھی منڈے چہرے پر بچھو چپکا دیے گئے تو کیا بنے گا؟ کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ کیوں نہیں ڈرتے؟ جتنی تمید اور میرے آقا جہنم کا تذکرہ سن کر رو رہے ہیں، جہنم کی اور واقعوں کا تذکرہ سن کر یہ اشک بار ہو رہے ہیں، ہم ایسے گناہگار ہو گئے کہ ہمیں رونا بھی نہیں آتا، ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا، ہم توبہ کی طرف دوڑتے بھی نہیں ہیں۔ دنیا تو تکلیفوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، یار اس دنیا کے لیے جی جی کر کے آخر ملا کیا ہے؟ تکلیفیں ہی تو ملی ہے، دکھ ملے ہیں، پریشانیاں ملی ہیں، بیماریاں ملتی ہیں، راحت میں ہے کون؟ پھر بھی قبر کی تیاری نہیں کرتے۔ دیکھو بند کر دو آنکھیں کہ رب کو وہ آنسو بہت پسند ہے جو اس کے بندے کی آنکھ سے، اس کے خوف سے بھے جائے، رو لے، کیا پتا یہ آنکھ سے بہتا ہوا خوف کا آنسو ہمارے دل کی کالک کو دھو دے، ہمارے رب کی رحمت کو ابھار دے، اور اس توبہ کرنے والے پر رب رحمت کی ایسی نظر کر دے کہ اس کو گناہوں سے پاک کر دے، اس کی توبہ قبول کر لے۔
پکڑ لے کان، مانگ لے معافی، مانگ لے، ارے رب کی بارگاہ میں نہیں شرماتے، اپنے رب کے حضور نہیں شرماتے، توبہ کرتے ہوئے نہیں شرماتے، کان کس کے آگے پکڑتے ہو؟ میرے رب کی رحمت کے آگے جھکا لو سر کو، جھکا لو سر کو، پکڑ لو کان۔ اے اللہ ہم نے کان پکڑ لیے، کان پکڑ لیے، آگے آگے تیرے باغے مجرم آگے، اللہ آگے نہ، تو ہم سے ناراض نہ ہو، ہم آگے، ہم آگے ہاتھ جوڑتے، اللہ ہاتھ جوڑتے، ہم پر رحمت کی نظر کر، ہم گناہوں میں بہت آگے چلے گئے مولا، ہمیں واپس آنا نصیب کر دے یا اللہ، ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا اللہ، ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں تیری طرف آنا نصیب کر دے، ہمارے لیے راستے کھول دے، نیکیوں کے راستے کھول دے یا اللہ، ہماری آنکھوں کو خوف سے دینے والی بنا دے۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی، صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مولا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اے اللہ ہمیں نیکی اور پرہیزگاری نصیب کر اور ہمیں خالص توبہ کی توفیق نصیب کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جن سے وہ راضی ہوگا جنت کی نعمت تیار کر کے رکھی ہے۔ آؤ جنت کی طرف چلتے ہیں، اللہ ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے، اللہ جہنم سے بچا کر ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ جنت 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 جنت، اللہ رب العزت کی رحمت بھری جنت کی چاہت میں بے تاب ہو جائیے اور اسے پانے کی جد و جہد تیز تر کر دیجئے۔ چنانچہ لکھا ہے اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائے۔ اگر جنتی کا کنگن یعنی کلائی کا ایک زیور ظاہر ہو تو آفتاب یعنی سورج کی روشنی مٹا دے، جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا یعنی چابک درہ رکھ سکے دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گاڑے کی بنی ہوئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا تصور تو کرو۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کا جی ہو تو اس سے وہ بنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ ہائے ہائے کیا تھا جنتی کے کیسے مزے ہیں۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب اور شہد ہوگا۔
کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ پینے کے بعد خود بخود جہاں سے آئے تو وہیں چلے جائیں گے. وہاں کی شراب یہ دنیا کسی نہیں جس میں بدبو اور کرواہٹ اور نشہ ہوتا ہے. وہ پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں, آپے سے باہر ہو کر بے ہدا بکتے ہیں. وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے. وہاں نجاست, گندگی, پخانہ پیشاب, تھوک, ریت, کان کا میل, بدن کا میل اصلاً یعنی بالکل نہ ہوں گے. ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی, خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا, سب کھانا ہضم ہو جائے گا. اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی. ہر وقت زبان سے تسبیح اور تکبیر با قصد یعنی ارادتن اور بلا قصد یعنی بلا ارادے مثل سانس کے جاری ہوگی. کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. آؤ یا جنت چلتے ہیں, کیا رکھا ہے یہاں پر, آؤ جنت کی تیاری کرتے ہیں. کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. خادموں میں ہر ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا, اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی. کتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی. ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے, ہر مزہ دوسرے مزے سے ممتاز. وہ مزے معنن یعنی ایک ہی ساتھ محسوس ہوں گے, الگ الگ مزے ایک ہی ساتھ محسوس ہو رہے ہوں گے. ایک کا احساس دوسرے سے معنی یعنی روکنے والا نہ ہوگا, ہر ایک کے مزے برابر برابر مل رہے ہوں گے. جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانیاں فنا ہوں گی. اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے, اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل یعنی یہ برداشت نہ کر سکے. اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے, اس کی تھوک کی شیرینی یعنی مٹھاس کی وجہ سے سمندر شیریں یعنی میٹھا ہو جائے. اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں یعنی میٹھے ہو جائیں. سر کے بال, پلکوں, بھوؤں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے, سب بے ریش ہوں گے. سرمگی یعنی سرما لگی آنکھیں, 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے, کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے. پھر لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ یعنی فرشتے گھیرے ہوئے ہیں. اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی, نہ کانوں نے سنی, نہ قلوب یعنی دلوں پر ان کا خطرہ یعنی خیال گزرا. ایسی چیزیں ہوں گی, اس میں سے جو چیز چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی. وہ خرید و فروخت نہ ہوگی, اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے. چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا, اس کا لباس پسند کرے گا. ہنوز یعنی ابھی گفتگو ختم بھی نہ ہوئی ہوگی کہ خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں ہے. جنت میں غم نہیں ہے. ایک غموں کی دنیا میں گھرے ہوئے, آؤ جنت کی طرف چلتے ہیں جس میں غم نہیں ہے. جنتی باہم ملنا چاہیں گے, ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا, اور ان میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا. اللہ کا دیدار کرے گا صبح و شام. جب جنتی جنت میں جا لیں گے, اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے مولا تو نے ہمارے منہ روشن کیے,
جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی، اس وقت پردہ کے مخلوق میں تھا، اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر کوئی چیز نہ ملی ہوگی، اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہم ارزقنا زیارتا وجہک الکریم بجاہ حبیبک رؤوف الرحیم علیہ الصلاوات والتسلیم، یعنی یا اللہ عز و جل اپنے حبیب رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے اپنا دیدار نصیب فرما۔ یہاں ہمیں دیدار کی طلب ہے، لیکن آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے؟ ان آنکھوں کو ہم نے اس قابل چھوڑا کب ہے؟ ان آنکھوں سے تو وہ کام کیے جا رہے ہیں کہ کہیں ان آنکھوں میں جہنم کی آگ نہ بھر دی جائے، کہیں ان آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلائی نہ پھیر دی جائے۔ ان کانوں سے وہ مقدس کلام اور آواز سننے کی آرزو ہے، مگر ان کانوں سے تو ایسے حرام کام کیے کہ ان کانوں میں جہنم کی کیل نہ ٹھوک دیے جائے، کہ ان کانوں میں جہنم کا سگلا و سیسا نہ اندیل دیا جائے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جہنم کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ پیش آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ یقیناً عقل مند وہی ہے جو ابھی سے جنت کی تیاری شروع کر دے۔ ہمیں جنت میں جانا ہے، بولا ہمیں جنت چاہیے، ہمیں جہنم کی آگ میں نہیں جلنا، بولا ہمیں جنت چاہیے، تیری رحمت سے جنت چاہیے، مدینے والے کے صدقے میں ہمیں جنت چاہیے، مولا ہمیں جنت چاہیے۔ ہم دنیا میں دکھ درد کے شکار، مولا یہاں بھی آسانیاں دے دے اور مرنے کے بعد ہمیں جنت نصیب کر دے۔ آؤ جنتی والے اعمال کریں، جنتی والے کام کریں۔ کوئی بھی اس بات کو سمجھنے میں اس کو دقت نہیں ہے کہ نماز کی پابندی جنت والے عمل ہے، فرائض کی پابندی جنت والے عمل ہے، نیکیاں کرنا جنت والے اعمال ہیں، گناہوں سے بچنا جنت والے اعمال ہیں۔ بد نگاہی کرنے والے کے لیے جہنم ہے، نماز قضا کرنے والا خود کو جہنم کا مستحق بنا رہا ہے، بد نگاہی کرنے والا خود کو جہنم کا مستحق بنا رہا ہے۔ اس دنیا کی یہ جو لذتیں ہیں، گانوں میں لذت، فلموں میں لذت، بد نگاہی میں لذت، مگر یہ لذت ہمیں مروا دے گی۔ نفس سے لڑنا سیکھیں، ہم ان میں لذتیں نہ ڈھونڈیں، ان کی تکلیفوں کو محسوس کریں۔ اللہ کی فرما برداری میں جو لذت ہے، اس کی نافرمانی میں تو تکلیف ہی تکلیف ہے۔ ہماری سوچ تبدیل ہو گئی ہے، نیکی کرے، پرہیزگاری کرے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ ایک بار دعا کی، یا اللہ تیری رحمت سے مجھے جو کچھ جنت میں ملنے والا اس کی کوئی جھلک دنیا میں بھی دکھا دے۔ ابھی دعا جاری تھی کہ یکدم محراب شک ہوئی، اور اس سمے سے ایک حسینہ اور جمیلہ حور برآمد ہوئی۔ اس نے کہا تجھے جنت میں مجھ جیسی 100 حوریں عنایت کی جائیں گی، جن میں ہر ایک کی 100 خادمائیں اور ہر خادمہ کی 100 کنیزیں ہوں گی، اور ہر کنیز پر 100 ناظمائیں یعنی انتظام کرنے والیاں ہوں گی۔ یہ سن کر وہ بزرگ خوشی کے مارے جھوم اٹھے۔ اس سوال کیا کہ کیا کسی کو جنت میں مجھ سے زیادہ بھی ملے گا؟ جواب ملا اتنا تو ہر اس عام جنتی کو ملے گا جو صبح و شام استغفر اللہ العظیم کر لیا کرتا ہے۔ کسی رب کی رحمت ہے، دیکھو یار
اس رب کی نافرمانی کرنا تو 3 بار صبح و شام پڑھنے والے کے لیے ایسی جنت کی نعمتیں تیار کی رکھی ہیں، اس رب کی نافرمانی کرے نہ، ہمیں رب کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اور ہم آج سے توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد اپنے رب کی نافرمانی نہیں کریں گے، نیت کرو آج کے بعد اپنے رب کی نافرمانی نہیں کریں گے، بس نہیں کریں گے۔ ہمیں جنت چاہیے، آیا مدینہ جنت چاہیں گے انشاءاللہ، جنت 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 جنت، بس جنت چاہیے، اللہ بس جنت دے دے، ہمیں جنت دے دے، میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، اپنی رحمت پہ کر نظر۔ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، رضا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، صفے ماتم اٹھے خالی ہے زندہ ٹوٹی زنجیریں، صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ، یعنی جو ماتم والے حالات تھے وہ ختم ہو گئے، کیک کھانے خالی ہو گئے، زنجیریں ٹوٹ گئی، صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹی زنجیریں، گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گناہگارو چلو مولا، گناہگارو چلو مولا، چلو گناہگارو چلو مولا، چلو چلو گناہگارو چلو مولا، چلو چلو گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گناہگارو چلو مولا ہزاروں چلو توبوا الى اللہ، صلوا علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو جنت کی نعمت عطا فرمائے، جہنم کی آگ سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو ان اعمال کو بجا لانے کی رب کریم توفیق عطا فرمائے جس سے ہمیں جنت نصیب ہو جائے، جنت کی نعمتیں نصیب ہو جائیں، جنت کی راحتیں نصیب ہو جائیں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں بیٹھ رہے اور کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے تو
اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ضامن ہے. کر لگا رہے گا لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ عز و جل سر پہ امامہ لگا رہے گا پہ داڑھی سر پہ جلتے اکثر نظریں اکثر نظریں حیا سے نظریں حیا سے نظریں مسجد کرو تحریک جاری رہے مسجد کرو تحریک جاری رہے صلی اللہ تعالی علیہ. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جو شخص اچھی طرح نماز پڑھتا ہو، اس کے عیال یعنی گھر والے زیادہ اور مال کم ہو، اور وہ شخص مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا ہو، میں اور وہ جنت میں ان دو کی طرح ہوں گے. یعنی آپ نے انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی ملا کر دکھایا. یہ اس طرح ہوں گے. کون؟ نماز اچھی طرح پڑھتا ہو، پھر عیال بڑا ہو، آل اولاد ہوتی ہے نا، یہ زیادہ ہو مگر مال کم ہو. صبر آیا؟ صحیح بتاؤ، صبر آتا ہے؟ مزہ آیا نا؟ ایک تکلیف، پریشانی، ٹینشن کم ہوتا ہے کیا یار؟ ٹھیک ہے تکلیف ہے، انعام تو دیکھو، کرم تو دیکھو. ٹھیک ہے مصیبت ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، مگر عنایت تو دیکھو یار، وہ تو دیکھو یار. دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، بس آقا کا پڑوس مل جائے یار، آقا کا پڑوس مل جائے. تو جو شخص اچھی طرح نماز پڑھتا ہو، اس کے عیال یعنی گھر والے زیادہ ہوں اور مال کم ہو، اور وہ شخص مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا ہو، تو جنت میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور وہ ایسے ہوں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگلی کا اشارہ کیا، دونوں انگلیاں ایسے ساتھ. اتنی پیاری جنت کی بشارت ہے. غیبت سے بچنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اسی طرح اور گناہوں سے بچو اور نیکیوں کی طرف آ جائیے. اب نیکیوں کی طرف آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے اپنے لیے نہ جہنم کی آگ والے کام کرنے ہیں، نہ قبر و حشر کی سختی والے کام کرنے ہیں. ذہن بنتا ہے نا؟ اس کے لیے اپنے اندر تبدیلی لائیے. اللہ کرے ہمارا دل نرم ہو، نماز کا وقت آئے جھرجھری آ جائے، بے چینی آ جائے. کیا نماز پڑھ، کوئی لاکھ آپ کو گناہ کی طرف بلائے، برائی کی طرف بلائے، منع کر دو یار، تو مجھے جنت چاہیے. ایک مشہور واقعہ ہے، خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ عورت کسی نوجوان کو گناہ کی طرف بلاتی تھی، اپنی طرف بلاتی بلاتی وہ نظریں جھکا کر آنکھوں قفل مدینہ لگا کر گزر جاتا، کبھی اس کی طرف دیکھتا نہیں، مگر وہ عورت مسلسل اس کے پیچھے پڑی رہی. ایک دن کچھ قدم بھیکے اور وہ چلا اس عورت کے گھر کی دہلیز کی طرف. جیسے ہی پہنچا، خوف خدا نے غلبہ کیا اور قرآن پاک کے کچھ ارشاد یاد آئے. گش کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گیا. عورت پریشان ہو گئی، اب کیا کروں؟ اس نے اس نوجوان کو اٹھوا کر اسے گھر کے باہر رکھوا دیا. بوڑھا باپ پریشان تھا کہ بیٹا اب تک آیا نہیں، ورنہ مسجد سے سیدھا گھر آ جاتا تھا. دروازہ کھلا تو بیٹا باہر بے ہوش. گھر میں لائے، ہوش آیا، باپ نے واقعہ پوچھا، بچہ سچا تھا، اچھا تھا، سچ بتا دیا. جیسے سچ بتایا، واقعہ سنایا، پھر خوف خدا کا غلبہ ہوا، اور اب کی بار ایسا غلبہ ہوا کہ اس کی روح نکل گئی. خوف خدا سے اس کا دم نکل گیا. والد صاحب نے راتوں رات تجہیز و تکفین وغیرہ، تدفین وغیرہ کے انتظام کر لیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح پتہ چلا. اس نوجوان کی پہچانتے تھے، نیک تھا. اب گھر تشریف لائے، تعزیت وغیرہ کی، پھر اس کی قبر پر تشریف لے گئے.
اور وہاں پر کھڑے ہو کر آپ کو پورا واقعہ پتہ چل گیا تھا کس طرح اس کے دم نکلا. آپ نے اس نوجوان کی قبر پر کھڑے ہو کر سورہ رحمان کی آیت تلاوت کی, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں. قبر سے نوجوان کی آواز آتی ہے, امیر المومنین مجھے میرے رب نے 2 جنت عطا کر دی. دنیا میں ہم ضبط کریں, صبر کریں, خود کو روکیں, نفس کو ماریں, اور لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو یاد کریں. حدیث میں موت کو یاد کریں کہ اگر اللہ نہ کرے شراب پیتے پیتے مر گئے, حرام روزی کماتے کماتے مر گئے, جھوٹ بولتے بولتے مر گئے, بد نگاہی کرتے کرتے مر گئے, فلم دیکھتے دیکھتے مر گئے, جوا کھیلتے کھیلتے مر گئے, کیسے ہوگا؟ توبہ کر لیجیے. دیکھیں توبہ کے لیے یہ ہے کہ بندہ سچی توبہ کرے. کہ جب بندہ سچی توبہ کرتا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, مایوس ہی نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس مت ہو. اور ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں بھی نہیں, اس کی رحمت معاف کر دے گی. مگر کوئی سچی توبہ کرے تو صحیح. تو سچی توبہ کے لیے یہ ہے کہ بندہ یہ ذہن نشین کر لے کہ میں آج کے بعد وہ گناہ نہیں کروں گا. میں مثال دیتا ہوں, ایک شخص نے کڑے پہنے, یہ لوہے کے کڑے جو ہے نا, میں نے کہا بہت پہنتے ہیں نوجوان, اس لیے میں بار بار اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. بہت کڑے پہنتے ہیں, بریسلیٹ پہنتے ہیں, انگوٹھی. یاد رکھیے کہ مرد کے لیے کون سی انگوٹھی جائز ہے یہ سن لیجئے. ایک چاندی کی انگوٹھی جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم اور ایک پتھر لگا ہوا ہو, ایک سے زائد بھی نہ ہو اور خالی بھی نہ ہو, صرف یہی انگوٹھی مرد کے لیے ایک جائز ہے, اس کے علاوہ ناجائز ہے. کوئی چین نہیں پہن سکتا, چاہے چاندی کی ہو, دھات کی ہو, میٹل کی, کوئی نہیں پہن سکتا. سونا وغیرہ یا کچھ بھی نہیں پہن سکتا, کڑا بھی نہیں پہن سکتا. اب ایک شخص چاہتا ہے کہ میں اس طرح کی ناجائز انگوٹھی سے توبہ کرتا ہوں, میں اس طرح کے کڑوں سے توبہ کرتا ہوں, میں اس طرح کی چین سے بھی توبہ کرتا ہوں. مثال دے رہا ہوں, تو پہلے وہ چین اتارے تو صحیح, کڑا نکال کے رکھ تو دے, انگوٹھی اتار تو دے, اور اللہ رب کی بات کہ یا اللہ میں نے اتار دیا, میں اب توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا. یہ ہوئی اس کی سچی توبہ, اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا. تو مجھے بعض اوقات ملتے ہیں کہ جناب یہ مدینے کا ہے, یہ فلاں بیماری کا ہے, یہ فلاں اس کا ہے. ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. مدینے سے اگر کوئی ایسی چیز ملی ہے جو کہ ناجائز ہے تو مدینے کی چیز نہیں چلے گی, مدینے والے کی شریعت چلے گی. اگر کوئی مدینے سے معاذ اللہ کو فلم دیکھے گا تو کوئی مدینے میں فلم دیکھنا جائز تھوڑی ہو جائے گا. مدینے والے کی شریعت دیکھنی ہے. بعض کہتے ہیں جناب بیماری ہے اس لیے پہنا ہے, یہ چیزیں نہیں ہیں. ربڑ کی چیزیں آتی ہیں, دھاگے کی چیزیں آتی ہیں, میٹل جائز نہیں ہے, لہذا اس کو اتار دیجیے. ضد مت کریں. بعض میں ضد کرتے ہیں, آپ کی ضد آپ ہی کو نقصان پہنچائے گی. آپ کی ضد آپ کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پہنتے ہیں آپ پہنتے ہیں, میں اب جنرل بات کر رہا ہوں. ہر سننے والا ضد نہ کرے. ہم کہتے ہیں داڑھی رکھ لو, ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے. اور سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا؟ کیوں؟ عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. ایک مٹھی داڑھی واجب ہے, منڈانا حرام ہے. یہ منڈا ہوا چہرہ لے کر قبر میں آقا کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ سوچئے, ضد مت کیجئے. دنیا کی محبت نے ہم کو تباہ کر دیا. ایک مٹھی پوری داڑھی کی نیت ہو, نہ ایک مٹھی سے گھٹے نہ منڈے. اور آج تک جو داڑھی منڈا ہے اس کی توبہ بھی کر لیں. تو اب یہ سچی توبہ یہ ہوتی ہے نا کہ آدمی گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرے اور اس گناہ پر نادم ہو, افسوس و ندامت بھی ہو, اور وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. تو یہ ہے سچی توبہ, خالص توبہ, توبۃ نصوح جس کو کہتے ہیں. تو ایسی توبہ کرے نا. نماز آج کے بعد میں نہیں قضا کروں گا, یہ توبہ کی ہم نے. ہم توبہ کرتے یا اللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. تو ماشاءاللہ یہ توبہ ہے ہم نے کی, لیکن اب کیا پکا ارادہ ہے کہ میں واقعی نماز اب قضا نہیں کروں گا. ساتھ ہی ساتھ اگر آج عشاء نہیں پڑھی تو میں عشاء بھی پڑھوں گا, اور اب تک جو نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کی ادا بھی کروں گا.
یہ تو قرض ہے نا جو قضا ہوئی اس کو ادا بھی کرنا ہے. تو یوں نماز قضا جو ہوئی اس کو ادا بھی کرنا ہے اور آئندہ قضا نہیں کرنا. تو اس طرح سچی توبہ کریں گے تو جو نماز قضا کرنے کا گناہ ہوا ہے اللہ اپنی رحمت سے وہ گناہ معاف کر دے گا. شراب پیے اب توبہ کرنا چاہتا ہے, عجب, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, بہت بڑی اللہ کی رحمت, بہت بڑی ہے. ارے توبہ کی توفیق ملنا بھی تو اس کی رحمت ہے, اس کی رحمت ہے تو توبہ کر رہا ہے نا, ورنہ توبہ کیسے کرتا ہے؟ اتنی بڑی رحمت کی نظر کی اس نے تیرے اوپر کہ تجھے توبہ کی توفیق دے رہا ہے. کتنی بڑی رحمت ہے, تو قبول بھی کرے گا. تو توبہ شراب سے کر لو کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا, اس کی کوئی قضا تو نہیں ہے, بس نہیں پیوں گا, پکا ارادہ, پکا ارادہ. آج کے بعد جوا نہیں کھیلوں گا, بس آج کے بعد فلمیں نہیں دیکھوں گا, آج کے بعد بدنگاہی نہیں کروں گا, حرام روزی نہیں کماؤں گا, خلاص نہیں کروں گا. تو جس گناہ سے توبہ کرتا جائے پکا ارادہ ہو کہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا, تبھی سچی توبہ ہے. صرف گال پہ چپت مار لانے سے توبہ نہیں ہو جاتی. آنکھوں سے خوف خدا سے آنسو بہہ جانا اچھی بات ہے, لیکن یہ چیز ختم اینڈ نہیں ہے. اصل خوف خدا وہ ہے کہ بندہ گناہ نہ کرے. میں بھی رویا, جو بھی روئے. اب یہ رونا کیا کہ کیا آئندہ گناہ سے بچ گیا, کبیرہ سے بچا. تو اللہ کرے ہمیں ایسا رونا نصیب ہو جائے جو ہمارے گناہوں کی مغفرت اور آئندہ گناہوں سے بچت کا ذریعہ بن جائے. یہ سچی توبہ. اللہ کرے ہم سچی توبہ کرنے والے بن جائیں اور گناہوں سے بچنے والے بن جائیں, نمازی بن جائیں, نیک بن جائیں, قرآن کی تلاوت درست کرنے والے بن جائیں. اب توبہ پر استقامت کیسے ملے؟ کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب. کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو, میں وہی بدکار ہوں کرتے کرم. ہم توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے. توبہ پر استقامت کیسے ملے؟ اول تو دیکھیے توبہ پر استقامت کے لیے سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ ہے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کر لے. یہ سب سے بہترین ذریعہ. جیسے آپ نے ماشاءاللہ بھی جیسے توبہ کی ہوگی, ذہن بنا ہوگا, نیکی کرنے کا ذہن بنا ہوگا, نمازی بننے کا ذہن بنا ہوگا, جو بھی آپ کا نیکی پرہیزگاری کا ذہن بنا ہوگا. اب یہ ذہن بنانا تو فوراً نکل جائے برے ماحول سے اور اللہ کی راہ میں سفر کر جائے. ایک شخص نے 99 قتل کیے, 99 قتل کیے. اب اس کو احساس ہوا کہ میں توبہ کروں. اس نے کسی سے جا کر پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہے, تو اس نے اس کو کہہ دیا کہ 99 قتل کرنے کے بعد توبہ کرنے آیا, چل. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, سینچری پوری کر لی. پھر اس کو احساس ہوا, پھر اس نے کسی سے جا کر کہا کہ میں نے 100 قتل کیے, کیا میری توبہ ہے؟ کہا کیوں نہیں, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, وہ چاہے تو تیرے قتل کے گناہ معاف کر دے. توبہ کرو, فنا جگہ پہ جاؤ, وہاں نیک لوگوں کی بستی ہے, ان کے ساتھ وقت گزار. اس نے توبہ کی اور چل پڑا. راستے میں اس کی روح قبض ہو گئی. اب رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے. عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ ہم اس کو لے جائیں گے کیونکہ اس نے 100 قتل کیے. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے کہ یہ توبہ کر کے نیکوں کی طرف جا رہا تھا. اب فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. اس میں یہ ہوا کہ جہاں سے یہ چلا اور جہاں یہ جا رہا ہے اس زمین کے حصے کو ناپ لیا جائے. اگر یہ گناہ گاروں, اگر اس بستی کی طرف ہے جہاں یہ گناہ کرتا تھا تو اے عذاب کے فرشتے تم لے جانا, اور اگر یہ اس طرف ہے جہاں نیک لوگ تھے تو اے رحمت کے فرشتے تم لے جانا. جب ناپی گئی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تو زمین ادھر سے سمٹ گئی اور ادھر سے پھیل گئی. اور جب ناپا گیا تو وہ رحمت وہ نیک لوگوں کے قریب زیادہ تھا اور اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے. توبہ کی, سچی توبہ کی, وہ نیک لوگوں کی طرف چل پڑا. تو اب ہم بھی الحمدللہ توبہ کرتے ہیں, ہمارا بھی ذہن بنتا ہے, لیکن پھر اسی ماحول میں, اسی صحبت میں, اسی گیدرنگ میں چلے جاتے ہیں, اسی جگہ پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں جہاں گندگیوں کا ڈھیر ہوتا ہے. پھر سے ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں, گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو میرا ناقص مشورہ میرے تمام اسلامی بھائیوں کو یہ, پلیز
اپنی قبر و آخرت کی بہتری کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے اور راہ جنت پر چلنے کے لیے، اللہ کی رحمت پانے کے لیے، اصلاح امت کے درد کے لیے، اور مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ پانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرو۔ ہے کوئی جو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرتا، وہاں تو سچی نیت یہی ہے جو دل میں ہے کہ میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ کون کون نیت کرتا ہاتھ اٹھائیے، سچی نیت کرے، غلط نیت نہ کرے کہ میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ اچھا یہ ہو گئے، اگلے ماہ کی کوئی نیت کرتا ہے 3 دن، اسی طرح اگلے ہفتے کی کوئی نیت کرے، اس کے اگلے ہفتے کی نیت کرے، تو یہ نیت کریں کہ میں انشاءاللہ اس ہفتے میں، جیسے کل بھی ہاتھوں سفر کر لیں، اگلے ہفتے سفر کر لیں، اس کے اگلے ہفتے سفر کر لیں، یہ سب کے سب نیت کریں کہ میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ یہ آپ کے لیے ابھی کچھ بھاری ہے، لیکن ایک مرتبہ مدنی قافلے میں سفر کر کے دیکھیے، انشاءاللہ سب آسانی ہو جائے گی۔ اسی طرح مدنی انعامات کا رسالہ رکھ لیں، فکر مدینہ کریں روزانہ، یہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، 2 5 10 منٹ کا کام ہے۔ رسالہ کھولیں اور جو اچھے کام کیے ٹک کریں، اور جو کام نہیں کر سکے 0 لگا دیں، اور نیت کریں کہ میں آئندہ وہ کام اب کروں گا۔ تو انشاءاللہ مدنی انعامات کا رسالہ یہ بھی نیک بنانے کا نسخہ ہے۔ یہ تو گھر بیٹھے آپ بالکل 2 5 منٹ کے اندر کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی آپ کو زیادہ وقت دینے کی حاجت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی سب صحیح ہو جائے گا۔ اس سے اب دنیا کی مشکلیں بھی آسان ہوتی ہیں، اخروی مشکلات بھی امید آسان ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مدنی چینل دیکھنے والا بنائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اور صرف مدنی چینل دیکھتے رہیے تاکہ گناہوں سے بچ سکے ہم۔ ایک مدنی بہار سنا تھا آپ ہی کے یہاں یونان میں، اسپروپیرگوس کے کوئی اسلامی بھائی بیان دیتے ہیں کہ میرے دوست کے بیان کا خلاصہ، جس کا نام بھی بتایا خالد حسین، وہ وہیں رہتے ہیں جن کا ابھی نام لیا، کہتے ہیں مجھے کافی عرصے سے گلے کی تکلیف تھی، میں اس کی وجہ سے کافی پریشان تھا، یہاں تک کہ آپریشن تک کروانے کا سوچ رہا تھا، لیکن آپریشن سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ایک روز مدنی چینل پر دعوت اسلامی کے امیر حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا بیان سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ بیان میں انہوں نے گلے کی بیماری کا علاج بتایا، اور میں نے وہ علاج کیا، اور الحمدللہ مجھے بیماری سے شفا حاصل ہو گئی۔ اللہ عز و جل کی امیر اہل سنت پر رحمت ہو، اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے ابھی جو سلسلہ ملاحظہ فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، وہ محبوب سبحانی شہباز لامکانی، وہ قندیل نورانی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام کو قرآن پاک میں متعدد ناموں کے ساتھ یاد کیا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما، کہ یہ رات اس حال میں گزارتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں یا حالت قیام میں ہوتے ہیں۔ الا ان
ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو ایسا تصرف مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور اس کی آنکھوں میں سرایت کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور اس کے ہاتھوں میں سرایت کر جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا جو اللہ کا ولی تھا، میں وہ تخت آپ کے پاس آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں۔ یہ اللہ کے ولی کی شان تھی، جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ ان کے ساتھ فرمایا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ نہیں، یہاں انہی کے بارے میں فرمایا وَلَا إِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر میرا ولی مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کے ولیوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے۔ صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں کہ ان کا بدن جس طرح خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ان کی روح اور ان کا دل اور ان کا دماغ بھی اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کی عبادت یوں کر کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین کر کے خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ یکم ربیع الآخر، عرس مبارک، ام المؤمنین سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت قبیلہ بنو ہلال میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کے اعزاز سے سرفراز ہوئیں۔ رمضان المبارک 3 سنہ ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں آپ سے نکاح فرمایا۔ کاشانہ نبوت، گہوارہ علم و حکمت اور مدینۃ العلم میں آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کثرت سے صدقہ و خیرات فرماتی تھیں۔ ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں جیسے معزز لقب سے آپ مشہور ہیں۔ آپ نے بارگاہ اقدس میں 2 یا 3 مہینے رہنے کے بعد وصال فرمایا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ ام المؤمنین سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یکم ربیع الآخر 4 سنہ ہجری میں مدینہ طیبہ میں وصال فرمایا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور آپ کا مزار مبارک جنت البقیع میں ہے۔ امہات المؤمنین میں سب سے پہلے آپ ہی کو جنت البقیع میں مدفن کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام، ان صحابیات پر لاکھوں سلام۔ رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء، پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث
آزم دستگی پیدا ہوتے ہی ماہ رمضان میں روزے رکھے دودھ دن میں نہ پیا غوث اعظم دستگی آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھرو آپ سے سب کچھ ملایا غوث اعظم دستگی رونق